یہ میرے اللہ کا کروڑہ بار فضل اور احسان ہے جس نے قرآن کے فہم کے لیے ہمیں مل بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ کبھی کبھی بندے کے من میں خیال آتا ہے کہ یار اس دنیا کی زندگی میں جہاں سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، موجیں مار رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، تو ہم یہ جو صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اگر اس کا کوئی حساب نہ ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، فرمایا کیوں نہیں، انا بے شک کتاب الابرار، فرمایا وہ جو نیک بخت لوگ ہیں، فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، نیکیاں کرنے والے، اپنے اللہ کا حکم ماننے والے لوگ ہیں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا بھی ایک اعمال نامہ ہے، اور وہ جو ان کا اعمال نامہ ہے جس میں ان کی نیکیاں، ان کے اچھے اعمال درج کیے گئے ہیں، فرمایا کہ لافی علیین، فرمایا ان کے نامہ اعمال کو بھی ہم نے اتنی عزت دے رکھی ہے کہ ہم نے اپنے عرش کے نیچے وہ جو مقام علیین ہے، فرمایا اس خاص مقام کے اندر وہ کتاب جس میں اس کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، فرمایا ہم نے نامہ اعمال کو بھی وہاں رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا جن کی وہ کاپیاں اور کتابیں جن پہ اعمال رکھے ہوئے ہیں، جب ہم نے ان نامہ اعمال کو اتنی عزت دے رکھی ہے تو جو بندہ نیک اعمال کرنے والا ہے، کبھی اندازہ تو کرو، خیال تو کرو کہ ہم اس بندے کو کتنی عزتوں سے نوازیں گے، اس بندے کو کتنا مقام اور مرتبہ دے دیں گے۔ اس وجہ سے دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی زندگی کو اپنایا اور گناہ سے دور ہو گئے، میرا اللہ یہاں تک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا تم نیکی کر کے جب میرے قریب ہو جاتے ہو نا، فرمایا میں اللہ اپنی شان کے مطابق پھر تمہارے قریب ہو جاتا ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ پھر آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں اور دیکھنا میں خدا کا ہوتا ہے، فرمایا پھر ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پکڑنا میں خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ اس شان کے ساتھ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے، گویا بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ یاد رکھنا بے شک تیرے تمام اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں نہیں نکلے گا، تیرے بڑے ایسے اعمال ہوں گے، تیری بڑی قربانیاں ہوں گی، تیرے بڑے صبر ہوں گے اس دنیا کی زندگی میں، جن کا اجر میں ہی جانتا ہوں اور میں اللہ ہی تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اس وجہ سے کسی صورت نیکی کو نہ چھوڑیں کہ یار لوگوں نے کون سا اس کا بدلہ دینا ہے، یا لوگ اس کی کیا واہ واہ کریں گے، میاں لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن میرا اللہ وہ کچھ عطا فرمائے گا جس کے بعد پھر کمی باقی ہی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا وہ جو اعمال نامے ہیں نیک بخت لوگوں کے، انہیں ہم نے علیین کے مقام پہ رکھا ہوا ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ادراک، اے بندے تو کیا جانے اس دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں اور دکھوں والی زندگی سے گزرتے ہوئے وہ دنیا کے جو سجن المؤمن ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بھائی قید خانے کے اندر تو مرضیاں نہیں نہ چلتی، قید خانے کے اندر تو بندہ پریشانیوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اس دنیا کی زندگی سے بندہ مومن نے تو ایک قیدی کی طرح گزرنا ہے، لیکن جو دنیا کی زندگی میں قیدی کی طرح گزر گیا، جہاں جہاں اسے اجازت تھی وہاں اس نے ہاتھ مارا، جہاں سے روکا گیا تھا وہاں رک گیا، جس چیز کو دیکھنے کی اجازت تھی اسے دیکھا، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا تھا ان سے رک گیا۔ اس نے جانا میں قیدی ہوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کا، اللہ اور اس کے دین کی شریعت کا، اللہ کے نظام کا۔ تو جو دنیا کی زندگی میں قیدی بن کے گزر گیا، فرمایا اس کے لیے انعام وہاں ہوں گے۔ تو فرمایا اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا ما علیون، کہ وہ مقام علیون جو ہے وہ کتنا عظیم اور اونچا مقام ہے۔ ایسا اونچا مقام ہے جہاں ہمہ وقت بندہ اپنے رب کے قرب میں رہے گا۔
اپنے رب کے قریب رہے گا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانیاں ہمہ وقت بندے کے اوپر ہوتی رہیں گی۔ میاں جی بندہ تو صرف مدینے سے ہو کے آ جائے تو بندے کی سابقہ پچھلی جو آنے والی زندگی ہے وہ بدل جاتی ہے، ذوق بدل جاتے ہیں۔ وہ بندہ جسے 2 رکعت نماز جو ہے وہ حرم مکہ میں پڑھنی نصیب ہو جائے، خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہو جائے، تو وہاں خانہ کعبہ کے پاس اللہ کی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ بندے کی آنے والی زندگی اور طرح کی ہو جاتی ہے۔ میاں وہاں خانہ کعبہ میں اگر یہ ہو رہا ہے تو جو اس قرب کے مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں ہمہ وقت ملائکہ اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس وجہ سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس مقام کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کتاب مرقوم، فرمایا یہ مقام علیون جو ہے یہ بھی وہ ایک خاص مقام ہے جس پہ وہ مہر لگے اعمال نامے بندے کے جو ہے نا، فرمایا انہیں ہم نے ایک دیوان خانہ خاص کے اندر رکھا ہوا ہے، عزتیں اور توقیر دے کے۔ تو جب بندے کے اعمال کو اتنی عزت ہے تو بندے کو پھر کتنی عزت میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے پتہ چلا ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے، بندوں میں فرق ہے۔ جو بندہ اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہے وہ اتنا زیادہ عزت والا ہے، اتنا زیادہ شرف والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرا اللہ تعارف فرما رہا ہے ان چیزوں کا جو اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ جو مقام ہے نا یشہدو، فرمایا حاضر رہتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مقام پر المقربون، اللہ کے فرشتے، وہ جو مقرب فرشتے ہیں نا، فرمایا جہاں بندے کے اعمال نامے رکھے ہوئے ہیں ان کا آنا جانا وہاں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ جو نیک اعمال ہیں، فرمایا نیک اعمال کی بھی برکت ہوتی ہے، نیک اعمال کا بھی فیض ہوتا ہے۔ تو وہ جو نیک اعمال کی کاپیاں پڑی ہوئی ہیں وہاں فرشتے فیض کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ میاں جہاں کاپیاں پڑی ہیں وہاں سے فیض تقسیم ہو رہا ہے، تو جہاں اللہ کا بندہ مدفون ہو جائے وہاں سے اللہ کا کتنا فیض تقسیم ہوگا۔ جہاں اللہ کا بندہ موجود ہو وہاں اللہ کا کتنا فیض ہوگا۔ جیسے قرآن کریم کا بڑا خوبصورت واقعہ اور مقام ہے، وہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جس حجرے کے اندر رہتی تھیں، حضرت زکریا جب کام کے لیے جاتے نا باہر سے کنڈی لگا کے تالا لگاتے اور تالا لگا کے چلے جاتے، جب چلے جاتے اور پھر جب واپس آتے تالا کھولتے کنڈی کھولتے، خود اپنے ہاتھ سے تالا بھی کھولتے کنڈی کھولتے، اور پھر دیکھتے اندر مریم کو پاس رنگ برنگے پھل پڑے ہوتے۔ تو جب رنگ برنگے پھل پڑے ہوتے نا تو ان سے پوچھتے کہ انا لا کے ہاذا، اے مریم یہ سب کچھ کہاں سے آ گئے؟ وہ عرض کرتی کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ یہ بچی لگتا ہے کوئی عام بچی نہیں ہے، یہ کوئی خاص بچی ہے، اس پہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ جو ایک اللہ کی بندی تھی اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی پروردگار عالم تو جانتا ہے میری عمر گزرتی جا رہی ہے، میری عمر جو ہے میں اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، لیکن یا اے پروردگار عالم اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، یہ تیری بندی خاص ہے، جہاں تیری رحمتیں اور برکتیں مجھے نظر آ رہی ہیں، یا اللہ مجھے بھی فیض عطا کر کہ مجھے نیک بیٹا نصیب فرما دے۔ ابھی ہٹے نہیں تھے وہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، فرمایا ہم نے تمہیں یحییٰ کی خوشخبری سنا دی ہے۔ تو گویا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کے فضل سے یہ مہربانیاں اور فیض موجود ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جہاں ان کے اعمال ہیں وہاں مقرب فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان الابرار، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہو گئے، اللہ کو ماننے والے ہو گئے، اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہو گئے، فرمایا وہ جو نیک بخت لوگ ہیں لافی نعیم، فرمایا وہ نعمتوں والی جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ فرمایا تمہیں بھولا نہیں ہوں اور آخرت میں تمہیں بھلایا نہیں جائے گا، نعمتوں والی جنت تمہارے لیے ہی تیار کی گئی ہے، علل ارائک، اور فرمایا اس نعمتوں والی جنت کے اندر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، ینظرون، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا تھا۔ شاکر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا کہ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں ول کوئی جزا مل سی،
کہ یہاں جتنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزر رہا ہوں، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں ول کوئی جزا ملسی، تھکیڑے سارے لے ویسن نبی ملسی خدا ملسی۔ تو گویا جب اللہ وہ تمام نعمتیں بندے کو عطا کرے گا، وہ ٹیک لگا کے بیٹھا بھی ہوگا، اور ٹیک لگا کے بیٹھ کے پھر دیکھ رہا ہوگا کہ یا اللہ میری مشکلات وہاں تھوڑی تھیں، تیرے انعام یہاں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تیرے انعام زیادہ ہو گئے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا تعرفو، پھر تو پہچانے گا، فی وجوہہم، فرمایا ان کے چہرے سے، نضرۃ نعیم، ان نعمتوں کا اثر، جیسے ہوتا ہے نا بندے کو خوشی ملتی ہے تو چہرہ کہتے ہیں کہ پھولے نہیں سماتا، چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہوتی ہے، تو فرمایا وہاں جو انعام نصیب ہوں گے، یہ جو ابرار لوگ ہیں ان کے چہروں سے پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نواز دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں ابرار جیسے نیک اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ